اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا 5واں شعر، جو اسی کا ایک حصہ ہے کہ امام بصیری علیہ الرحمن نے جو اپنے اندر ایک شخص کو فرض کیا، اس پر محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ اس دعوے کا مسلسل انکار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے پھر دعوے پر کہا کہ لولا الہوا لم ترق دمعا علی طلل، کہ تمہیں محبت نہ ہوتی تو تم ٹیلوں پر آنسو نہ بہاتے پھرتے، ولا ارقت لذکر البان والعلم، اور نہ بان جیسے لمبے درخت اور پہاڑ اعظم کو یاد کرتے جاگتے رہتے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے عاشق کی دو صفتیں ذکر کی، جو صاف طور سے دلالت کرتی ہے کہ تو جو ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہے، کیونکہ ایک تو جو ہے عاشق مسلسل جو ہے آنسو بہاتا رہتا ہے، اور آپ نے کہا کہ تو جو ہے طلل کہتے ہیں ویران ٹیلوں کو یا ویران جو ہے مکانات کو، تو آپ نے کہا کہ تو ٹیلوں پر کھنڈرات میں گھومتے پھرتے آنسو بہا رہا ہے، تو یہ بھی جو کہ اس کی دلیل ہے کہ تو کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو رات رات بھر جگتا رہ سکے بان کے درخت کو اور اعظم پہاڑ کو، جسے علم بھی کہتے ہیں کہ اونچے پہاڑ، ان کو تو یاد کر کے جو ہے روتا رہتے ہیں، تو یہ اس بات کے صاف دلیل ہے کہ تو محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ یہ عاشقوں کی صفت ہے کہ وہ رات بھر جو ہے جاگتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ امام بصیری علیہ الرحمن نے بان کا اور علم کا ذکر فرمایا، چونکہ عربی شعر کے اندر عام طور سے جب عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے تو شاعر جو کہ بان کی ضرورت کو ذکر کرتا ہے، جس طرح اردو کے اندر جو ہے بہار کا ذکر کیا جاتا ہے، جب محبت کا ہوتا ہے تو بہار کے موسم کا جو ہے خاص طور سے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے اردو کے اندر جو ہے بان کے درخت کا خاص ذکر کیا جاتا ہے، اور علم پہاڑ کا جب محبت یا شعر ہوتے ہیں، جب عاشق کی حالت بیان ہوتی ہے تو ان دونوں کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے امام بصیری علیہ الرحمن نے ان دونوں کا جو ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر لولا الہوا، اگر تجھے محبت نہ ہوتی، لم ترق دمعا علی طلل، تو تو جو ہے ویران ٹیلوں پر آنسو نہ بہاتا، ولا ارقتا، اور نہ جاگتا رہتا رات بھر لذکر البان والعلم، بان جیسے درخت کو یاد کرتے ہوئے اور علم پہاڑ کو جو ہے یاد کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے چونکہ عربی کے اندر معروف ہے کہ جب محبت کے متعلق اشعار کیا جاتا ہے تو بان اور علم پہاڑ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے امام بصیری علیہ الرحمن نے ان دونوں کا ذکر کیا۔ ہوا کا لفظ جو ہے یہ محبت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ہوا کا لفظ اسی طرح جو ہے خواہشات نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے خواہشات نفس کا معنی تو مراد لینا ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں کے ہوا سے مراد عشق مراد لے سکتے، محبت اور محبوب بھی مراد سکتے، کہ اگر تیرا کوئی محبوب نہ ہوتا جس کے عشق میں تو تڑپ رہا ہے تو نہ تو جو ہے ٹیلوں پر جو ہے آنسو بہاتا پھرتا، اور نہ جو ہے باندھ کو یاد کرنے کے سبب اور عظم پہاڑ کو یاد کرنے کے سبب رات رات بھر جو ہے جاگتے رہتا۔ یہاں ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلل سے مراد جو ہے مکۃ المکرمہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما جانے کے بعد میں جو ہے مکۃ المکرمہ معنوی طور پر ویران ہو گیا، کیونکہ مکۃ المکرمہ کی ساری رونق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تھی، اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو باوجود اس کے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے، آب زمزم میں ساری چیزیں تھیں، مگر اللہ نے جب قسم ارشاد فرمائی تو ارشاد فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم، اے محبوب میں ایک شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر آپ تشریف فرمائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ کی ساری بہار جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور علماء کے اس بات پر بھی اتفاق بھی ہے کہ سب سے افضل جگہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس سے جو ہے ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس سے ملی ہوئی ہے وہ سارے کائنات سے افضل ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرماتے ہیں تو مکۃ المکرمہ افضل تھا، جب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ شریف کو جو کہ افضلیت اور شرف جو کہ مل گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں طلل سے مراد جو کہ مکۃ المکرمہ ہو، کہ وہ مکۃ المکرمہ کے ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکۃ المکرمہ میں تشریف فرماتے، وہ حضور کی عشق میں رو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 53 سال جو کہ مکۃ المکرمہ میں جو ہے کس طرح گزارے، اور اب مکۃ المکرمہ کی وہ رونق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھ جو ہے
معنوی طور پر جو کہ ویران ہو گئی۔ اور بان جیسے کہ عام طور سے عربی میں ایک خاص عربی درخت جو اس کے ہلکی سی مہک والا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں پر بان سے مراد وہ خاص درخت ہو جس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام سے جو گفتگو کیا کرتے تھے، یا پھر صلح حدیبیہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے جو بیعت کی، تو شاعر جو کہ وہ لمحہ وہ وقت یاد کر رہا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تشریف فرماتے، تو وہ اس درخت کو یاد کر کے اس کی محبت کے اندر جو ہے رو رکھا تھے۔ اسی طرح علم سے مراد ایک تو وہ عام عربی جو ہے پہاڑ ہو سکتا ہے جس کا ذکر جو کہ شعراء عربی شعراء کرتے، اور علم سے مراد وہ خاص پہاڑ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اکثر جو ہے مکہ المکرمہ میں تشریف لے جایا کرتے، یا پھر وہ پہاڑ بھی مراد ہو سکتا ہے جس کے اندر غار ثور اور غار حرا کے شاید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہاڑ میں جو تشریف لے جانے کو یاد کر رکھا کہ آپ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کی بیعت اور صحابہ کرام سے گفتگو کو یاد کر رہا ہے، اور مکہ المکرمہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رونق تھی، اس رونق کو یاد کر کے جو ہے رو رکھا کہ تو آپ اسی سے جو ہے مخاطب ہے کہ تو جو ہے مکہ المکرمہ کو یاد کر کے رو رکھا کہ، اور اسی طرح جو ہے پہاڑ کو جو ہے یاد کر کے رو رکھا کہ تو اس درخت کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو یقیناً تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں طلب رکھا کہ اس لیے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے یاد کر کے رو رکھا کہ۔ اس شعر کی خاصیت علامہ مخربوطی علیہ الرحمہ نے یہ فرمائی کہ اس شعر کی خاصیت ہے کہ جس کے دل کے اندر گھٹن ہو یا وہ مصیبت میں ہو یا پریشانی کی وجہ سے بدحال ہو، تو اس شعر کو ایک ایک حرف کر کے، یعنی لولا الہوا لم ترق دمعا لا طلل ہے تو لام الگ، واو الگ، پھر لام آگے الگ، پھر علی کا حرف الگ، اس طرح جو ہے پورے شعر کو ایک ایک حرف کر کے سیب پر لکھ کر کھا لے تو اس شخص کی جو ہے تنگ دلی اور بدحالی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شیشے کے برتن پر لکھ کے اور اسے پانی سے مٹا کر پی لے تو اس کی بھی تنگ دلی دور ہو جائے گی، لیکن سیب پر لکھے تو یہ زیادہ تاثر ہوتا ہے۔ علامہ مخربوطی فرماتے کہ میرے استاذ نے فرمایا کہ میں نے اسے کئی بار آزمائے اور اسے جو درست پائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔